الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اپریل کے مہینے کا اینڈ جا رہا ہے. اس کے بعد مئی کا مہینہ شروع ہوگا. یکم مئی کو عالمی سطح پر مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے جسے مزدوروں کا عالمی دن کہتے ہیں. وہ دن کیوں منایا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس کا کیا پس منظر ہے, اور اسلام میں مزدور کے کیا حقوق ہیں, اور اسلام نے اس کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا. مختصر گفتگو اس کو نام پر کروں گا. اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں دو طرح کی طبقوں میں کشمکش چل رہی تھی. مالداروں میں اور مزدوروں میں, مالداروں میں اور مزدوروں میں. ایسی مجبوری مالداروں کا بہت بڑا تھا, مزدوروں پر ظلم ہوتے تھے. اور ایک نظام راج تھا جس کو جاگیرداری نظام کہتے ہیں. جاگیرداری نظام یہ تھا
مالدار لوگوں نے اپنی زمینیں مزدوروں کو اجرت پہ دے رکھی تھی. مزدور لوگ اس میں کاشتکاری کرتے اور جن کی زمینیں ہوتی وہ لوگ زیادہ نفع، زیادہ فصل، زیادہ منافع خود لے جاتے اور مزدوروں کو بہت کم مزدوری دی جاتی. زمینیں مزدوری کے لیے جن کے سپرد کی جاتی ہیں ان سے مفادات بھی زیادہ لیتے ہیں لیکن منافع زیادہ لیتے ہیں، پیداوار زیادہ لیتے ہیں اور بھی کئی بیکار میں کام لیتے تھے. زمیندار کی، مالدار کی بچے کی شادی آ جاتی، بچے کی شادی آ جاتی، سارا خرچہ اسی کو کرنا پڑتا جس کو زمین دی ہوتی تھی مزدوری کے لیے. یعنی مزدور آدمی میں مزدوری کر کے اپنے بچے بھی پالتا تھا اور اپنے سرمایہ دار کے بھی سارے کے سارے معاملات وہی نپٹاتا تھا، اسی پر بوجھتا تھا. جس کو زمین کاشتکاری کے لیے دی جاتی اس کو اپنا زر خرید سے غلام سمجھا جاتا اور اس پر اتنی پابندیاں عائد کی جاتی کہ وہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتا. جاگیرداری نظام کی مزدوروں پر بڑا ظلم ہو رہا تھا. اس کے بعد ایک نظام آیا جس کو سرمایہ دار نظام کہتے ہیں. اس نے بھی نئے انداز سے مزدور کو لوٹا. مالدار مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں میں کھڑے ہو گئے، محنت کش مزدور طبقے کو سودی قرضے دینے لگے. پیسہ غریب آدمی کی ضرورت ہے بلکہ مجبوری بن جاتا ہے بساؤ. ان مجبوروں کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھا کر ان کو قرض دے کر اپنے متحد کر لیا گیا. ملوں اور فیکٹریوں میں مزدوروں کو مزدوری دی جاتی لیکن پالیسیاں ایسی تھیں کہ مزدور دن پر دن مزدور ہو رہا تھا، غریب ہو رہا تھا، مالدار دن پر دن مالدار ہو رہا تھا. سرمایہ دار نظام پہ وہی اثر ہے. اس میں ایسے قانون، ایسی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ مالدار دن پر دن مالدار ہوتا ہے. جس کی ایک فیکٹری ہے اس کی 2 لگ جاتی ہے، اس کی 3 لگ جاتی ہیں. جو مزدور ہے وہ دن پر دن بیچارہ غریب ہو رہا ہے، غریب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت کی روٹی کو بھی ترستا. جگہ کہ آج کل ہمارے میں ایسے سسٹم ہو رہا ہے جو اسی سرمایہ داری نظام کا اثر ہے. یہ پالیسیوں سے تنگ آتا ہے. بعض لوگوں نے مزدوروں کو اس ظلم سے نجات دلانا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ سرمایہ داری نظام جس میں مالدار دن بدن مالدار ہوتا ہے اور غریب دن بدن غریب ہوتا ہے، پالیسیاں ایسی مقرر کی جاتی ہیں. میں مثال دے کرتا ہوں، یہ پانی کا گلاس پڑا ہے، شیشے کا گلاس ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر گھر کے اندر ہوتا ہے. اس لیے کہ مہمان آتا ہے تو اس ٹھنڈا مشروب اس گلاس میں بنایا جاتا ہے. تو ہر گھر کی کوشش ہوتی ہے بھائی
6 گلاس کم از کم یا 10 گلاس گھر کے بناتے ہیں. اب اس کا دن کی گلاس بنانے کی فیکٹری ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری ایک کی بجائے 2 فیکٹریاں بنیں. اس میں کیا کرنا ہے؟ بینک سے قرضہ لینا، لون لینا، 20 کروڑ لیا، 50 کروڑ لیا، 1 کروڑ لیا، دوسری فیکٹری لگا دی. اب جو اس نے 50 کروڑ 1 کروڑ لیا ہے قرضہ، دوسری فیکٹری لگا ہے، وہ پیسے اس نے اپنی جیب سے دوسری فیکٹری کی، اس نے عوام کی جیب سے دے دی. وہ کیسے؟ یہ گلاس پہلے اگر عام بندے کو 50 روپے کا ملتا تھا، اس نے اس کی دوسری فیکٹری لگانے کے بعد قیمت بڑھا دی. اس نے یہ 60 روپے کر دیا. اب جب یہ گلاس 50 سے 60 روپے کا ہوگا، فیکٹری والے کا منافع بڑھ جائے گا. اب یہی جو اس نے گلاس کی قیمت بڑھائی ہے، اس سے جو قرضہ اس نے 50 کروڑ 1 کروڑ لیا تھا، وہ پیسے اس نے عوام کی جیب سے نکالا. گلاس مہنگا کر کے یہ پیسے اس نے عوام کی جیب سے نکالا. اس کی فیکٹری دوسری اس کا بات میں لے کر نقصان اس کو ہوا. جس کو گلاس پہلے 50 روپے کا ملتا تھا، اس کو 60 روپے کا ملتا تھا. دیکھو مالدار ہو گیا، اس کی فیکٹری 31 روپے غریب ہو رہا ہے. اس کی تنخواہ میں جو بنیادی ضروریات پہلے 50,000 روپے بولی ہوتی تھی، اب 75,000 بولی ہوتی. جن پر گلاس کو میں نے بطور مثال کے کہا، جتنی بھی ہماری روزمرہ ضروریات کی اشیاء ہیں، سب کی دن بدن قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی سرمایہ دار نظام ہے. جن کی ملیں فیکٹری میں ہیں تو وہ قرضے لے کر اربوں روپے نئی فیکٹری میں لگا رہے ہیں، نئی ملیں لگا رہے ہیں، اور جو سودی قرضہ میں سود بھی دینا، اصل پیسہ بھی دینا، اشیاء مہنگی کر کے وہ ہماری جیب سے پیسے دے رہے. یہ سرمایہ دار نظام کا اثر ہے کہ مالدار دن بدن مالدار اور پالیسیاں ایسی ہیں، غریب دن بدن ظاہر بات ہے مالدار پالیسی میں اتنا اثر نہیں پڑتا. ایسی پالیسیوں کا اثر چونکہ غریب پر پڑتا ہے، طبی طور پر غریب مزدور آدمی پریشان ہوتا ہے. جب یہ نظام نیا آیا اور دنیا میں رائج ہوا تو کچھ لوگوں نے سوچا اپنی عقل سے کہ ہم مزدوروں کو اس ظلم سے نجات دلائیں گے. اور انہوں نے پالیسیاں ایسی مقرر کی کہ جس سے مزدور کو بظاہر اپنے حق میں فائدہ نہ رہا تھا، نہیں فائدہ ہو سکتا، بس چانسا دیا کہ مزدور کو اپنے حق میں فائدہ نہ رہا. اس نظام کو سوشلزم کہتے ہیں، نیشنلزم کہہ دیتے ہیں، جس کی ابتدا یہی ہے انتہا کمیونزم، رب کے وجود سے انکار کر. جتنی مزدور تنظیمیں اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں، ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو نظریہ خدا کو بھی نہیں مانتے. انہوں نے اپنی عقل سے سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں ایسا نظام بنایا جس سے مزدور کے جذبات کو بھڑکا کر سرمایہ داروں کو نیچے دکھانے کی کوشش کی. مالداروں کی فیکٹریوں کو آگے لگائے، ان پر قبضے کیے، اس سے ایک نظام وجود میں آ گیا.
ایک بہت بڑی طاقت موجود ہماری ماضی کے اندر جس کو روس کہتے ہیں. روس کا نظام یہی تھا. اس کے حامیوں میں کارل مارکس کے نام سے بندہ ہوا ہے اور اینگلز کے نام سے اور بہت سارے. روس آیا, کسی سوشلزم کو لے کر آیا اور ڈھانچہ تھا کہ مزدور کو اس کا حق دلائیں گے. ہوا یوں, جب مالداروں کی فیکٹریوں میں قبضے کر لیے, جو نہیں دیتا تھا اس کو آگے کر دی, نظام وجود میں آ گیا, استعمال مزدوروں کی, لاکھوں مزدور قتل ہوئے. تو نتیجہ جو نظام وجود میں آیا, روٹی کپڑے مکان کنارے کے طور پر اس کو بنیاد بنا ہے. مزدور کو جو بیچارے کو پہلے بھی وہ حق ملتا تھا وہ بھی چاہیے, یہ نہ لگا روٹی کپڑا مکان. پہلے تھا مزدور اپنی آزادی سے جہاں جاتا مزدوری کر سکتا تھا, جتنی چاہتا مالک اور مزدور کے درمیان مزدوری طے ہوتی لے لیتا. اگر مالک ظلم کرتا تو احتجاج کر سکتا تھا. لیکن اب یہ روس کے اندر جو نظام آیا, اس میں مزدور پر ہر قسم کی پابندیاں دی. وہ اس نظام کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے مزدور کے جذبات کو استعمال کر کے نظام قائم کیا وہ بڑے سرمایہ دار بن گئے. جتنی بھی گرد کی بلڈیں, فیکٹریاں اور وسائل تھے, زمینیں تھیں, وہ ساری کی ساری اپنے قبضے میں لے لی. اب جو ارباب اقتدار تھے ان کے دار اس نظام پہ کرتا تھے وہ بڑے سرمایہ دار بن گئے, مزدوروں کو استعمال کر. مزدور کو روٹی کپڑا مکان یہ دیکھنے کو نہ بڑا اچھا ہے, لیکن اس کے پیچھے خباصت ہی خباصت. اب جو مزدور ہے کام بندہ کبھی اسکول کے پیچھے سے بھی نہیں جڑا, یعنی ایک کلاس کے لیے پڑھی اس نے, اس کو بھی 2 روٹیاں مل گئی. ایک بندہ اس نے ایم اے کیا ہوا ہے, ہاں جی, اس نے ایم فل کر لیا, اس نے پی ایچ ڈی کر لیا, تو ڈاکٹر بن گیا, اس کو 2 روٹیاں. ایک 25 سال لگا کے وکیل بن گیا, اس کو بھی 2 روٹیاں. ایک انجینئر بن گیا, اس کو بھی 2 روٹیاں. کام اندر میں اسکول میں دل بھی کیا, اس کو بھی 2 روٹیاں. یہ انسانیت ہے. مرتبے کے بعد مقام مرتبے کو تیاری ہوئی. جب یہ نظام نیا وجود میں ہے تو اس لیے چونکہ سعودی دولت ادا کر اس نظام کو پیش کیا گیا تھا, اچھا بڑا لگا. لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مزدوروں کی آنکھیں کھل گئی کہ لاکھوں ہمارے بندے قربان ہوں گے, لیکن ہمیں تو دل سکون نہ ملا, ہماری ضرورت زمین پوری نہ ہوئی, ہمیں جانوروں کی طرح استعمال کیا گیا. پیسہ کمانے والی مشین سمجھ لیے, بٹن کے بعد اٹھا دے چلتا رہے بس. آخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ روس کی ریاستیں ٹوٹی, لوگوں نے بغاوت کی, اور وہی روس جو کہ ایک سپر طاقت تھا, عالمی طاقت تھا, سب سے بڑی طاقت شمار ہوتا تھا, آج عالمی طاقتوں میں اس کا نام ہو. تو یہ انسان کی بنائی میں نظام ہے, خواہ جاگیرداری ہو, خواہ سرمایہ دارانہ ہو, خواہ سوشلزم, یہ انسان کے بنائے ہوئے نظام ہے. یہ جو 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے, اس کے پیچھے یہی سوشلزم والے, یہ روسی نظام اور یہ شہری نظام, چینی نظام, کہ وہ لوگوں کو خدا کے وجود کو مل رہا ہے. یعنی کہ انہیں روٹی تو کیا دینی تھی بندے کو, اس کا دین بھی چھیڑ گیا, ایمان بھی چھیڑ گیا. روس کے اندر عام مسجد تھی وہ گرا دی گئی, مدارس گرا دیے گئے, دین کی پابندی, دین کی تبلیغ پر پابندی لگائی گئی, علماء کو قتل کیا گیا, اور خدا کا نام لینا جرم ٹھہرا. یعنی روٹی تو چھینی, ایمان بھی چھین.
یہ جو یکم مئی کو عالمی مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما کہ ہم نے سوشلزم کے ذریعے ایسا نظام قائم کرنا ہے پوری دنیا کے اندر جس میں مذہب نام کی کوئی چیز نہ ہو، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا ہے اور سرمایہ داروں کے سرمایہ میں قبضہ کرنا ہے، اور یہ دونوں لوگ خواہ سرمایہ دار نظام کے حامی ہوں یا سوشلزم والے ہوں، دونوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ان دونوں کے جو کرتا دھرتا یا اس نظام کے لیڈر ہیں اور اس کے روح رواں تھے، دونوں نظاموں کے روح رواں سے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر بڑا کرم فرمایا، بڑا رحم فرمایا، اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اسلام نے صرف عبادت کی حد تک لوگوں کی رہنمائی نہیں کی، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی رہنمائی کی۔ چونکہ اسلام آنے سے پہلے باقی مذاہب اور ادیان اپنی حقیقت کو کھو چکے تھے، اپنے روح کو کھو چکے تھے، اور وہ وقت کے تقاضے کے مطابق چل نہیں سکتے تھے، لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے لوگوں نے مذہب سے تنگ آ کر خدا کے وجود کا، مذہب کا انکار کر دیا، اپنی عقل سے نئے نظام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اسلام آیا تو اس نے بتایا کہ دین یہ صرف مسجد کی حد تک نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے، یا زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی کرے۔ کاروبار کے متعلق بھی بتایا گیا تھا، سرمایہ دار کو بھی اس کا حق دے گا، مزدور کو بھی اس کا حق دے گا، تاکہ دونوں کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ پاک کے رسول کہتے ہیں سرمایہ داری نظام پر ضرب ہے، میں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اموالکم بینکم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ سرمایہ دار نظام میں ناجائز طریقے سے مال کھانے کی بڑی صورتیں تھی، جس طرح کے جوا، سٹا، لاٹریاں، قمار بازیاں، سودی نظام، یہ سارے کا سارا سسٹم سرمایہ دار نظام سب ناجائز طریقے سے مال کھانا۔ آج پوری دنیا میں سودی نظام کی وجہ سے معاشی تباہی ہے۔ ہمارا ملک تو دن بدن معاشی لحاظ سے پیچھے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے سودی نظام، سودی قرضے دیے ہوئے ہیں، نہ ہم قرضے ادا کریں نہ آگے ہماری جان چلے۔ آگے قرضے دینے کی تو فکر ہے لیکن جو نہیں ان کو دینے کی فکر ہے، جبکہ ہمارا ملک وہ ہے جو اسلام کے نام پہ بڑھا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مقروض کا جنازہ نہیں بڑھایا، جنازہ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ پوچھا کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ بس آپ نے کہا کہ قرض ہے تو آپ کا ہماری بھی اس کے کام آپ کی ہماری آفت یہ کہ ہم میں سے ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے بچہ وہ مقروض ہے۔ اب یہ قرض بھی ایسا ہے جس کو کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ ہمیں کوئی قومی پالیسی ملے قرض اتارنے کی تو ہم اتاریں، ایسا ہم کیوں لے رہے؟ تو اس نظام کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان چھوڑ رہا ہے۔ اب میں دیکھو اگر اس سودی نظام سے باہر نہیں ہوتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان چھوڑ دیا اور واضح الفاظ کو الفاظ میں الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دوگنا چوگنا کر کے سود نہ کھاؤ۔ فرمایا سود لینے سے مال نہیں بڑھتا، سود دینے سے مال بڑھتا ہے۔ ہاں مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے، صدقات دینے سے۔ پتہ سمجھتا ہے
زکوٰۃ دیں گے تو جیب سے تو پیسے کم ہوں گے، صدقہ دیں گے تو پیسے کم ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ فرمایا وما آتیتم من ربا یربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جو تم لوگوں سے سودی لین دین کرتے ہو تاکہ وہ زیادہ ہو جائے لوگوں کے ہاں، نہیں اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو نا اللہ کی رضا کے لیے، اولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں جن کا مال رونا اور چلنا۔ ایک مقروض بندہ ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ سے قرض لینا چاہتا ہے، اسلام نے کہا اس کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھا کر اس کو قرض نہ دو بلکہ اس کو قرض حسنہ دو۔ جو بھی قرض دیا ہے تو 1 لاکھ دیا، واپسی پر 1,10,000 وصول کرنا ہے، یہ تو مجبوری سے نجائز فائدہ ہوا نا۔ قرض حسنہ دو، قرض حسنہ ہو، جتنا دیا اتنا واپس اتنا ہی لینا، اور ثواب کی امید سے دیا، ثواب کی امید سے دیا۔ مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنے کی غرض سے آپ نے دیا ہے اور اسی طرح سے دینا، قرض حسنہ بغیر کسی مفاد کے۔ ہر قسم کے نجائز مال وسیلنے کے طریقے کو کریم اللہ پاک نے منع فرمایا۔ مالداروں کو حکم دیا کہ بھائی اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کیا کرتے ہیں؟ غربا، تاکہ یہ مزدور بنتا ہے، دن رات مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر بھی اس کے گھر کا 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ قرآن نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا، اسلام نے کہا کہ میں اس کو زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دیں۔ اور زکوٰۃ کو اسلام کی بنیادی ارکان میں، بنیادی احکام میں شامل کیا۔ آپ سے پوچھا گیا زکوٰۃ کیا مقصد ہے؟ فرمایا تمہارے مالداروں سے دی جائے گی، تمہارے غرباء کو دی جائے گی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بتا دیا کہ یہ زکوٰۃ یہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، سرمایہ دار نے اور اس نظام نے غریب سے اس کے بنیادی حقوق بھی چھین لیے۔ جب اسلام نے سرمایہ دار کے مال کا تحفظ کیا، تیرے لیے مال رکھنا حرام ہے، تیری مل اور فیکٹری کو ہم آگ نہیں لگائیں گے، تیری مل کو ہم تالا نہیں لگائیں گے، مل رکھنا، مال رکھنا تیرا حق ہے، تو زکوٰۃ دے بس۔ مزدور کا ہر معاملے میں خیال رکھنے کا حکم دیا، سرمایہ دار کے مال کا تحفظ کرنا دیا۔ لیکن مزدور کسی حد میں اسلام کا راستہ کرتا۔ اب یہ عید الفطر گزری، عید الفطر میں صدقۃ الفطر دینا یہ واجب ہے۔ جن کے پاس عید کے دنوں میں 12.5 تولا چاندی ہے، اس کے بقدر مال یا سامان اور سے زیادہ موجود ہے، کیوں؟ عید پڑھنے آنے سے پہلے فطرانہ دینا، یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں، مزدوری کرنے کے بعد جن کے پاس بھائی بنیادی ضروریات نہیں ہیں، ان کو کون کو دے کے آؤ تاکہ ان کی عید کی خوشی میں شریک ہو سکے۔ یہ اسلام ہے۔ بڑی عید آ رہی ہے، بڑی عید میں حکم دے قربانی کرو، اپنی قربانی کے جانور کے 3 حصے کرو، ایک حصہ گوشت کا خود رکھو، ایک عزیز و اقارب کو دو، ایک علاقے کے ان افراد کو دو جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہے، جو بیچارے باوجود اپنی مالی پریشانی قربانی نہیں کر سکے، تاکہ عید کے دن ان کے گھروں میں بھی گوشت دو۔ اسلام نے مالدار سے مال چھینا، نہ مزدور پر ظلم ہونے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو اپنی مرضی سے مالیات کے نظام طے کرتے ہیں، کبھی سرمایہ داری والا، کبھی سوشلزم والا، کبھی کوئی اور، فرمایا اہم یقسمون رحمت ربی، کیا یہ اپنے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے یہ تقسیم رکھی ہے لوگوں میں، کچھ لوگ مالدار ہیں اور کچھ
کچھ کو مالداری کے اعتبار سے ہم نے عزت دی ہے، ان کو بلندی دی ہے، کچھ کو مال ہم نے کم دیا ہے۔ مالدار کے لیے اس کا مال آزمائش ہے، غریب کے لیے اس کی غربت آزمائش ہے۔ اللہ پاک کسی کو بسا اوقات مال دے کر آزماتے ہیں، بھائی اس کو میں نے مال دیا صحیح کام میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں۔ کسی بندے کو مال کم دے کے آزماتے ہیں کہ بھائی یہ مصیبت پر صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب جو چاہتے ہیں کہ ہر بندہ مالدار بن جائے، یہ بھی اللہ کے نظام سے جا گیا ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہی مزدور بن جائے، جیسا سوشل ورکر والے چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہی مزدور روٹی کپڑا مکان بس ہر ایک کو، تو اللہ کی تقسیم کے خلاف ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، یہ عقیدہ بات ہے بعض سختی کا۔ اللہ پر نظام اس لیے بنائے کہ معاشرے کے اندر بعض افراد مالدار، بعض کمزور ہو، تاکہ کچھ لوگ اپنی ضروریات کے لیے اپنے معاشرے کے دوسرے لوگوں کو استعمال کریں، مزدوری پر رکھیں۔ مالدار مزدور کو مزدوری پر رکھیں، لیکن مالدار کو حکم دیا کہ مزدور کو مزدوری پر رکھو، لیکن ساتھ مزدوری کے احکام بیان کر دیے، دو چار کی طرح بالکل واضح ہے۔ فرمایا قوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف اجرہ، فرمایا مزدور کو اس سے مزدوری کرواؤ، لیکن اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کرواؤ۔ یہ اسلام ہے۔ یہ ان کی طرح نہیں جنہوں نے مزدور کے جذبات کو نجائز پیدا ان سے اٹھا کر ہاں جی نظام قائم کیا، اپنی نظام اپنی موت آپ مارے گی۔ کیا منسلک پیدائے ہوئے نظام روس میں وجہ کہہ جاؤ، اپنی موت آپ مارے گا۔ ہمیں مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے تمام لوگوں سے افضل ہستیاں انبیاء علیہ السلام کو پیدا کروائی، لیکن اس دنیا میں ان انبیاء سے بھی مزدوری کروائی تاکہ مزدور کا دل چھوٹا نہ ہو کہ میں مزدوری کرتا ہوں تو کیا میرے لیے عیب ہے۔ مزدور کے لیے مزدوری اس کے لیے عیب نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی نے بکریاں چلائی، دوسروں کی بکریاں مزدوری کو چلائی۔ اس پر ہمارے یہاں بکری مارے کرنے کا رواج بہت کم ہو گیا، اور کوئی نبی نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چلائی۔ صحابہ نے تو حضور آپ نے بھی بکریاں چلائی، دوسروں مزدوری بھی کرنا تاکہ مزدور کے لیے مزدوری ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزدوری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مزدوری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ داؤد علیہ السلام باوجود بادشاہ ہونے کے ذریعے بناتے تھے، ذریعے بنا کر فروغ کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کی مزدوری کو حدیث پاک میں بیان کی کہ انہوں نے جان کی بڑھائی تھی، تو مزدور کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی حوصلہ افزائی کی، حوصلہ شکل کی۔ مزدوری کرنا عیب نہیں ہے، دوسروں کے آگے بھیک مانگنا ہاتھ پھیلانا یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیکاروں نے اگر سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ کہنے کہ میرے حالات خراب ہیں، میرا گھر میں کچھ نہیں، کچھ نہیں کھانے کو، اور میں کوئی چیز ایسی ہے جو فروخت ہو سکتی ہو، انہوں نے کہا کہ گھر میں میرے پاس ایک برتن ہے کہ پیارا ہے، فرما دیتے ہو، وہ پیارا لے کر آئے۔ آپ نے اس کی نیلامی کی کون سی بندی ہے، وہ بک گیا۔ آپ نے کچھ پیسے کو دی، کہا کہ اپنی جیب خرچ کے لیے بلکی تو اپنے گھر کا نظام چلاؤ، اور کچھ پیسے نے کہا کہ جاؤ جا کر بازار سے کلہاڑا خرید کے لاؤ، کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ آپ نے خود اس کلہاڑے میں دستہ خود بنا کے ٹھوک کے دو، میں جاؤ جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور اپنے بچوں کا رکھو، اور کچھ دن بھی بتائیے کہ ہمیں اتنے دن بعد آپ نے مجھے اپنے حالات بنانا کیسے۔
سزا کتنے دنوں کے بعد دوبارہ آئے تو مشاہد ہے کہا کہ میرا اچھا نظر چلا مزدور کی فصل افضائی مزدور رب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ضروری اور آپ نے فرمایا مزدور کے لیے یہ عیب نہیں کہ وہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنی کمر پر لاد کر گلی بازاروں میں اس کو اٹھایا پھرے اور بیچتا پھرے، یہ اس کے لیے عیب نہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ دوسروں کے اگر سوال کرے کوئی اس کو دے یا نہ دے، کوئی اس کو دے یا نہ دے، یہ سوال کرنا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ بہتر نیچے والے ہاتھ سے، مراد یہ کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے دینے والے ہاتھ سے، کہ بندہ دینے والا والا کیسے یہ پیشہ ور مانگتے ہیں، یہ مالی لحاظ سے ہم سے کمزور نہیں ہوتے، یہ پیشہ ور ہے، یہ مالی لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ تحقیق کرتے ہیں جن کا دام 12 ماہ 30 دن مانگنا ہے، ہماری لحاظ سے ہم سے کہیں آگے ہوتے ہیں۔ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں 1500 2000 کماتے ہیں، وہ زیادہ دن مانگ کے جو ہے کم از کم 5000 10,000 میں دیہڑی کرتے ہیں، نقد پیسے لا کے جو گندم پٹی کر رہی ہو لا کے جو بڑی پٹی کر رہی ہو لا کے کوئی مسئلہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسلام اس کی نفی کرتا ہے، مانگنے میں نہ لگا، دوسروں کی طرف اپنی محنت مزدوری کرو عیب نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی یہاں تک حوصلہ افزائی فرمائی اور مالدار کو بہت ہمت کیا، فرمایا دیکھو جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں کام کرتے ہیں، غلاموں کی صورت میں ہو یا کسی صورت میں، فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لیکن اب تم وہی کھاؤ، ہاں جی ان کو کھلاؤ، اس وقت ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی پلاؤ جو خود پہنتے ہو، جو خود پیتے ہو، ان کو وہی پلاؤ جو خود پیتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، جو تمہارے بھائی تمہارے پتہ ہے، ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ صحابہ کرام کے ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ اپنے مذاہب کے ساتھ انہوں نے بڑے اعلیٰ قسم کے سلوک کیے۔ غیر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے واقعہ کہ وہ بازار میں جا کے دیکھا کہ ان کا غلام ان کے ساتھ تھا، دونوں نے قمیص اور رنگ کی پہن رکھی ہے اور شلوار اور رنگ کی پہن رکھی ہے۔ کسی پوچھنے والے نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، اب اپنے بھی ایک جیسا ٹھوکا کیوں نہیں آپ نے سلا دیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مذاہب کو خریدار رکھو، ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ تو میرے پاس مستقل طور پر ایک جیسے دو جوڑے نہ تھے، اس لیے میں نے ایسا کیا کہ دو قمیص ایک جیسے بنا دیے، شلواریں ہم نے ایک جیسے بنا۔ اسلام نے ایسا نظام دیا ہے، نہ مزدور سے رہے نہ مالدار سے۔ غلام اور لونڈیوں کا نظام اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھا، جنگ میں مخالفین کے جو لوگ پکڑے جاتے ان کو غلام بنا دیا جاتا۔ اسلام نے اس کو جاری نہیں کیا، بہت سارے لوگ اپنے علم سے کہہ لیں کہ بیچارے اپنے علم میں کمزور ہیں یا اس تاریخ سے ناواقف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے غلام لونڈیوں بنایا، ایسا نہیں ہے۔ جنگ کے اندر مخالفین کے لوگوں کو غلام لونڈیوں بنانے کا نظام پہلے چلا آتا تھا، اسلام نے اس کو جاری کیا، برقرار رکھا تاکہ فی الحال بہت سارا نظام درم برم نہ ہو جائے، لیکن غلام بنانے کا نظام تو جاری رکھا، لیکن غلام کیسے ہو
ایک بندہ ہے جہاد کر لے، جہاد کا مطلب اپنی بیوی کو اپنی امی کہہ دے، اپنی بہن کہہ دے، اب وہ اس میں حرام کرتی ہے اگر طلاق کے لیے کرتا ہے. اب اگر اسے چھٹکارا چاہتا ہے تو میں اس کا کفارہ تھا. کفارہ کیا؟ ایک شکے غلام ہوتا ہے. قتل کر دیا کسی کو، کفارہ غلام آزاد. یہ غلاموں کی آزادی کا سلسلہ نکال دیا. اسلام غلام بنانے کی بات ایک مرتبہ کرتا ہے، غلاموں سے آزاد کرنے کی بات 100 مرتبہ کرتا ہے. حضوروں کی متحدوں کے حکم جتنے اسلام نے بیان کسی نے بیان. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کی بہت ترغیب اس کو جنت کی بشارتیں سنائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول اللہ، ان کا مطلب آتا ہے کہ وہ اپنے غلاموں میں جس کو دیکھتے کہ وہ نماز بہت زیادہ پڑھتا ہے اس کو آزاد کر دیتے. تو بعض غلاموں نے اس طرح کیا کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھتے تو نماز چھوڑ کر تاکہ حضرت ہمیں دیکھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم آزاد ہیں. اس طرح بعض آزاد شروع کیے. ایک بندے نے حضرت کو بتا دیا کہ حضرت یہ آپ سے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھ کر نماز شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کو دکھلانے کی نماز پڑھتے ہیں، ویسے نماز کی نیت نہیں ہے. آپ کو بہت مصیبت ہو رہا ہے. اللہ کے لیے بندہ اللہ کے لیے ہمیں دھوکہ دے. جو بندہ اللہ کے لیے ہمیں دھوکہ دے ہم اس کے دھوکے میں آ گئے. جس کو میں نماز پڑھ کے دھوکے میں آ رہا ہے بتائیں کی بات ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی بات اسلام کے اندر غلام کا جو کام مرتبہ ہے. حضرت بلال غلام تھے، کتنا ظلم ہوتا تھا، ہم سب نے بات کیا سب رکھے. جب اسلام میں آئے تو سیدنا بلال کہہ رہے ہیں، سیدنا بلال، سیدنا کا معنی ہمارے آقا، یعنی وہ اسلام سے پہلے غلام کے اسلام میں آئے تو آقا بنے، اب سردار بنے. فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن سارے حضرات وہاں موجود تھے، بڑے بڑے مقام ہوتے اور صحابہ کرام تھے. لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا، یا بلال، اے بلال، کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر حالانکہ اس دن سب کی خواہش تھی کہ یہ مقام نہیں ملنا چاہیے، لیکن یہ مقام مرتبہ حضرت بلال آپ نے دیا. اسلام میں مطالبی کا صبر ہے، ایک منظور کو مضبوط رکھے، غلام رکھے، اجازت ہے، لیکن اس کو حقوق کو ادا کرنے کی اسلام نے بہت بڑا دیا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کرام مقامین متابعین بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین جن سے نقل کا کام لیا. آج ہم ان کا نام لیتے ہیں، کسی دن کے ادب کی وضاحت کرتے ہیں. اگر ہم کی ہسٹری میں جائیں تو پڑھ رہا ہوں تو اسلام متحد رکھنے کی نظر دیتا ہے، لیکن ایسی اجازت نہیں جیسے کہ ان سرمایہ داروں نے یا جو سوشلزم والوں نے بات کی. مزدوروں کا عالمی دن جو گربئی کو منایا جاتا ہے، لیکن وہ مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے مطلب اس کو صرف سرمایہ داروں کو جب بڑھتا نہیں ہو سکتا ہے اور اپنے ساتھ ملانا ہو سکتا ہے اللہ کے وجود کے گزارنے میں مدد سے گزارنے کو ہو سکتا ہے. رازق کون ہے؟ رازق اللہ کی ذات ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس دنیا میں چلنے پھرنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو. اللہ کے ذمہ نہ ہو، سب کی روزی اللہ کی ذمہ ہے. جب رازق سب کے اللہ ہے تو جو ایک نظام ہی ایسا لے کر آیا جس میں مذہب کا انکار ہے، رب کا انکار ہے، وہ کچھ
رزق یہ نہیں ہے، معیشت کے مالک یہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، لوگوں کے درمیان ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کچھ جگہ فرمایا اور بھائی دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، زیادہ مال اکٹھا کرنے میں، زیادہ روزی اور اسباب رزق اکٹھا کرنے میں نہیں، ہمارا بھی اللہ اور کام کھول کر سنو، دلوں کا سکون اللہ پاک نے ہمیں دیا۔ اس لیے فرمایا جو بندہ اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ کے وجود پہ انکار کرتا ہے، اس طرح میں سوشل والے جتنے بھی ہیں یہ کیا مستور پارٹی کے سارے نہیں بڑے ہوئے، ان کے لیڈر بنے ہوئے، تو اللہ کے وجود کے لوگ کر اللہ کی یاد سے غافل فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو میں اس کی معیشت کروں گا خوشحال کیسے کروں گی معاشی یاد ہے اللہ کے وجود کا خدا پر کیسے نظام آتا ہے۔ میرے بھائی کے میرے دوست میرے عزیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نازل ہے، اس کی مان کر چلیں گے تو انشاءاللہ رزق کی فراوانی ہوگی۔ لیکن یہ بات یہ تقسیم کبھی ختم نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے اندر سارے کے سارے مالدار ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اللہ پاک کسی کو مال دے کر زمانے کسی کو کم دے کر سبق دے کر اتنا سبق یہ اللہ پاک کی تقسیم سب کو مالدار نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایسا ہے بندہ مالدار ہے، ایک وقت نہیں، ایک وقت کی بات میں مالدار نہ ہو، ایسا ہے سارے لوگ سامنے۔ ایسا ہے بندہ غریب ہے، ایک وقت کی بات میں تو سب جاتا ہے، بہت سارے ایسے مسائل یہ رزق اس دنیا میں جو ہے اللہ پاک چاہتے ہیں چند ہاتھوں میں سپرد کرنا آ جائے۔ یہ روزی ہے کہ دنیا کے اندر بکھرتی رہی، معاشرے کے اندر تمام لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن تقسیم اللہ کی حدیث بات میں بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، رزق لکھ دیا گیا، دینا اللہ کا عزم کرنا ذات ہے۔ اللہ کا ایک کار کر کے اللہ کا مان سے بڑھا سکتا ہے ہم بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ بات کیا ہے کہ اللہ پاک کی ذات روزی دینے والی ذات ہے، رازق ذات ہے، روزی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بندہ مسلمان ہوا تو وہ مالدار ہو جائے گا، جو بندہ نمازیں بہت پڑھے گا وہ مالدار ہو جائے گا، جو بندہ روزے بہت رکھے گا وہ مالدار ہو جائے گا، جو حج بہت کرے گا ایسا نہیں۔ ہاں ایسا ضرور ہے، اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے بات چیز رکھی ہے، بعض والے ایسا کیے گئے کریں گے تو لیکن عموماً ایسا ہے کہ نماز اور روزے سے رزق بڑھتا نہیں، لیکن رزق میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ نماز روزے سے رزق بڑھتا نہیں عموماً، لیکن رزق میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی چیز تھوڑی ہو لیکن اس سے ضرورتیں زیادہ پوری ہو جائے، یہ برکت ہے۔ بے برکتی کا معنی چیز زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ضرورتیں پوری نہیں ہو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو رزق کی کمی نہیں ہے، ایک مجبور بندہ اتنے پیسے کما رہا ہے کہ ماضی میں آپ کی سر نیچے جائے تو شاید کوئی خاندان والے ان بھی اتنا نہ کما۔ ایک مزدور بندہ باور میں کام کرتا ہے، اس کے 10 سال 12-15 لاکھ کام کر رہا ہے کی مزدوری ہو گئی، اور گھر میں سارے لوگ کمانے والے ہیں، اس کے باوجود نہیں لوگ کہتے کچھ نہیں۔ پہلے ایسا ہوتا ایک باپ ہوتا تھا 10 لوگ وہ کھانے والے گھر میں ہوتے تھے، کبھی یہ شکایتیں نہیں ہوتی، اب 10 ہیں 10 سے کمانے والے بھی یہ شکایتیں بندہ کچھ نہیں۔ اصل بات ہے کہ اللہ سے دوری نماز اللہ سے دوری ہے، جب اللہ سے دوری ہوتی ہے نماز سے دوری ہوتی ہے تو اس میں برکت ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کو فوراً رسول ہوتا ہے۔ خیر بات یہاں سے نہیں تھی، زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسے قوانین انسان کے لیے رکھے ہیں جس میں مالدار کے لیے بھی تحفظ ہے، اس کے مال غریب
کے لیے تحفظ ہے اس کی برکت کی اور اس کی بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مالدار بندہ کسی مزدور سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ ہے، جس کام کی کوئی مزدور طاقت نہیں رکھتا اس سے پھر بھی وہ کام لے جائے کہ ضرور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزدوری سنا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہوتے یا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کی فیکٹری کو مل کو آدھا ڈالا جائے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کہ بھئی نیکی کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سہارا ہو، لیکن گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ ہو۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک نظام چلتا ہے نا ہمارے مزدور بھائیوں کو استعمال کر کے یہ بات میں سے کچھ وہی کیا رسداری اور یہ روسی گدام ہے آپ لیکن پیچھے ویڈیو بھی وہی ہے وہ تنخواہ دار بندے ہوں گے۔ ہاں جی آج بھی فیکٹری بند کر ہم نہیں چلائیں گے مہینہ مہینہ دو مہینے فیکٹری بند کر دیں چلیے سے آپ کسی فیکٹری میں کسی مل میں ملازم ہیں آپ کو اپنی مزدوری آپ کی چاہت کے مطابق نہیں ملتی۔ اسلام یہ کہتا ہے آپ پر جبر نہیں ہے، پوری دنیا جو ہے وہ آپ کی ہے، جہاں چاہے مزدوری کریں آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو بھیٹے کو چھوڑ دیں مالک۔ اگر آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق فیکٹری میں آپ کی محنت نہیں دیتا تو آپ کا بند نہیں ہے اس کے کیا وہاں آپ اس کو فیکٹری کو اس مل کو چھوڑ کر کہیں اور کام کر سکتے ہیں، چاہے وہی کام کریں یا بھی اور کام بدل لیں، آپ اس کے پابند نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بھائی جو مزدوری طے ہوئی ہے آپ کی اپنے مالک کے ساتھ اگر مالک نہیں دیتا اس کا ضرور پھر زیادتی ہے، لیکن یہ کہ ہم نے لینی بھی اتنی ہے آگے طے اتنی ہمیں کام چلنے میں نہیں دے رہے، یہ سب یہ اسلام نہیں کرتا۔ اپنا جو مطالبہ ہے پیار کو بس سے بنوا دو، آپس میں بنوا دو پیار کے ساتھ۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے بھی کام کرتے ہمارے باپ ہمارے رشتے دار بڑے کام کرتے رہے مزدوریاں، مالک اور مزدور میں اس طرح کی لڑائیاں نہیں تھی۔ آپ جو شدت اختیار کی اس کی وجہ ہے کہ ہم مالکوں نے بھی اور مزدوروں نے بھی شریعت کے حقوق کو پیچھے رکھ کے شریعت کے احکامات کو پیچھے رکھ کے پالیسی ایسی بنائی جس سے دونوں کو نقصان ہو۔ اگر مالک ایسی پالیسی نہ بنائے جس سے مزدوروں کو نقصان، مزدور ایسی پالیسی نہ بنائے جس سے مالک کو نقصان، آپس میں پیار محبت کے ساتھ اپنے مزدوری کو بڑھائے مزدوری آپ کا حق ہے۔ اور مالک کو بھی چاہیے کہ جب مزدوری باقی نے بڑھا دی ہے آپ کے 10 فیکٹریاں ہیں 10 نے بڑھا دیا باپ نہیں بڑھا رہی ہے آپ کی زیادتی ہے، پھر آپ مزدوری بڑھائیں۔ جب باقی لوگوں نے بڑھا دی ہے تو پھر بڑھانا آپ کا حق ہے، اور اس سیاسی نہ بنائیں۔ یہ مزدوروں کو مالک کو لڑانا ہے، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ پالیسی مسلمانوں کی نہیں، یہ پالیسی روسی پلان کی ہے۔ اسی پالیسی سے اس نے پیدا اٹھا کر روس کے اندر سوشلزم کیا ہوا۔ یہ جب مئی کو جو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے نا، جتنے آپ دیکھیں درسے ہوتے ہیں شہر کے اندر جلوس ہوتے ہیں لال جھنڈے نکلتے ہیں، لال جھنڈے سارے جھنڈے ادھر سے آتے ہیں، تو یہ نظام ان کا بنایا ہوا ہے۔ اس کام کا نہیں، مسلمان کو چاہیے ہر چیز کا اسلام سے درست۔ الحمدللہ اسلام نے